دن سے جس دن سے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس دن تک جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا. یہ اب چیزیں بہت دور کی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہونا ہے. تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں. ظاہر بات ہے، دیکھیے درجہ بدرجہ جب بڑھیں گے، پہلی سیڑھی تک کوئی آیا تو ابھی منزل تک تو نہیں پہنچا نا، اس اعتبار سے تو ناکام ہے. لیکن یہ کہ کچھ اوپر آ گیا ہے، اگلی منزل میں اگلی سیڑھی پر آ گئے ہیں، منزل تک تو نہیں پہنچے ابھی، لیکن یہ کہ پروسیس بڑھ رہا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یعنی یہ صورت جب ہو جائے گی کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، جب اسلام کی تعلیمات صرف شفق کے مانند رہ جائیں گی. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر الناس كعقاديم الصباح. شفق کے مانند ہے، ایک شکل سی ہے، ایک صورت سی ہے، حقیقت نہیں. اور جبکہ رات اپنے اندر تمام منکرات کو جمع کر لے گی. واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. نوٹ کیجئے، جبکہ چاند تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے، 14 دن میں وہ بدر بنتا ہے. نوٹ کر لیجئے، 14 ہی صدیوں میں یہ کام ہونا ہے. پہلی صدی نکال دیجئے، وہ حضور کی صدی تھی. اس کے بعد 14 صدیاں، 15ویں صدی جس کا کہ ایک حصہ گزر چکا، اس میں لازماً یہ کام ہونا. اور حالات جا رہے ہیں اس بات کی طرف، وہ رخ وہی ہے. بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہونی ہیں، الملحمۃ العظمیٰ بھی ہونا ہے، جس کا کہ ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے وہ خلیج کی جنگ میں دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 80 جھنڈے ہوں گے جو کہ لے کر آئیں گے کفار عالم اسلام کے خلاف. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ تھے، کتنی قوتیں تھیں، کتنی فوجیں جمع ہوئی تھی ایک چھوٹے سے ملک کے لیے، عراق کے لیے. اور اب جو نقشہ جمے گا، یہ پیس ٹاکس جو ہو رہی ہیں اب فائنل سٹیج پر آ گئی ہیں. اس لیے کہ اس میں سٹیٹس آف یروشلم جو ہے وہ ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے، جو کہ مابہل اختلاف ہے. یہودی چاہے وہ سیکولر مزاج کا ہے، زائنسٹ ہے، چاہے وہ ہیسیڈک جیوز ہیں، بہت ہی پختہ مذہبی لوگ ہیں، اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ اب خالص یہودی شہر ہوگا اور اسرائیل کا صدر مقام ہوگا. اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن کیا پیلسٹینینز اس کو تسلیم کر لیں گے؟ ان سب کا اتحاد ہے اس پر کہ مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے، اور ان کا ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل آف سولومن، جس کا پورا تیاری ہو چکی ہے، نقشے بن چکے ہیں، اس کو بنانا ہے انہوں نے. اور ان کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے لیے تو ہیکل سلیمانی وہی مقام رکھتا تھا جو ہمارے لیے کعبے کا مقام ہے. وہ ایک دفعہ گرایا تھا نبوکڈنیزر نے، دوبارہ تعمیر ہوا ہے، دوبارہ اس کو گرایا ہے رومن جنرل ٹائٹس نے. یہ سن 70 میں گرا ہوا تھا، اب یہ 1999 ہے. 1929 برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا ہوا ہے. لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ سن 67 کے بعد سے، 1967 کے بعد سے تو ان کا قبضہ ہے نا. اس قبضے کے بعد بھی اگر وہ نہیں کرتے تو واقعہ یہ کہ وہ تو پھر یوں سمجھیے کہ ایک ایسی توقع ہے کہ جس کے لیے کوئی بنیاد نہیں، وہ تو ہوگا. اس کے بعد جو طوفان آئے گا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ساری اونچ نیچ کے بعد پھر بالآخر وہ دن آئے گا کہ اس کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب آئے گا. لیکن اس میں تدریج ہوگی، اور تدریج میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کو دل نہیں چھوڑنا چاہیے، بد دل نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، ہم نے اگر اپنا تن من دھن لگا دیا اور اس قافلے کو کچھ آگے بڑھا دیا، یہی ہماری کامیابی ہے. یہی کام کرتے ہوئے ہم اپنے پروردگار سے جائیں اور ملاقات کر لیں، اسی میں ہماری سرخروئی ہے اور کامیابی ہے. تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم چڑھو گے، لازماً چڑھو گے. اور یہ سب کو معلوم ہے، ذرا سا بھی جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں، یہ کس قدر اس میں تاکید کا انداز. لَتَرْكَبُنَّ، نون مشدد اور لام شروع میں لا کر فعل مضارع میں، تو یہ گویا کہ انتہائی توثیق، کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. تم چڑھو گے لیکن درجہ بدرجہ، طبقاً عن طبق. اب آئیے آخری حصہ، فما لہم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا سجدہ نہیں کرتے. ان آیات میں اشارہ کر دیا گیا ہے وہ سیڑھی چڑھنے کے لیے تمہارے پاس ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے.
دعوت رجوع القرآن، قرآن کا عام کرنا، جس کے ذریعے سے محمد عربی نے انقلاب برپا کیا۔ آلہ انقلاب محمدی قرآن ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ 4 دفعہ یہ مضمون قرآن میں آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ سارا عمل جو ہے یہ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے، قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے انذار ہے، اسی کے ذریعے تبشیر ہے۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے اے نبی یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اس کے لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری امت میں سے ہر شخص اپنا فرض سمجھے کہ اس قرآن کو پہنچائے، پھیلائے، چاہے ایک ہی آیت، لیکن میرا کوئی امتی بھی اسے محروم نہ رہے، اس سے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے۔ تو یہ جو تعلیم و تعلم قرآن ہے، یہ جو دعوت ہے قرآن کی طرف، یہ قرآنی ہم کانفرنسیں کرتے رہے ہیں، قرآنی تربیت گاہیں، یہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان کے اندر، تاکہ ایک مہینے میں پورے قرآن کے اوپر سے ہم گزر جائیں۔ ایک تو گزرنا وہ ہے جو تراویح میں آپ سن رہے ہیں، کیا پتہ، کچھ بھی نہیں پتا، قرآن سن لیا بس۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے لگائے ہیں، آپ نے ہر 4 رکعت سے پہلے بیٹھ کر سن لیا ہے کہ کیا ہم نے سننا ہے، اب اگلی 4 رکعتوں میں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ 20 30 40 50 60% تو رہے گا جب آپ کھڑے ہوں گے اور سنیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ کام شروع کیا، 15 برس سے زیادہ ہو گئے، کام چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے در حقیقت قرآن ہی ذریعہ ہے۔ حدیث ہے وہی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، بام عروج پر پہنچا دے گا، اور اسی کو چھوڑنے کے باعث انہیں گرائے گا اور ذلیل کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، علامہ اقبال نے بھی یہی تشخیص کی تھی۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندہی، در بغل داری کتاب زندہی، تمہاری بغل میں تو وہ کتاب موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم ذلیل ہو اور خار ہو اور رسوا ہو اور کمزور ہو دنیا کے اندر۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی کہ جب جادوگروں نے بھی وہ اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی سانپ بن گئے، تو بربنائے طبع بشری حضرت موسیٰ کو خوف لاحق ہوا، خیفتم موسیٰ، خوف پیدا ہو گیا، اور جیسا فی نفسہ خیفتم موسیٰ، انہوں نے سوچا کہ یہی تو میرا معجزہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا، تو انہوں نے بھی کر دکھایا، تو خوف طاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں یا موسیٰ لا تخف والق ما فی یمینک، اے موسیٰ ڈرو نہیں، ڈالو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں، دانے ہاتھ میں، عصا پھینکو تو صحیح، دیکھو پھر کیا ہوتا۔ وہ انہوں نے ڈالا، اس نے سارے ہڑپ کر لیے وہ جتنے بھی سانپ بنے تھے، اور وہ سب کے سب جو ہیں جادوگر، القی السحرۃ ساجدین، وہ سجدے کے اندر گر کے رہ گئے۔ اسی طرح آج ہمارا حال ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ والا معاملہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے چچنیا میں، ذرا غور تو کیجئے۔ پوری دنیا 1.5 ارب کے قریب مسلمان، پتہ نہیں 60 ملک شمار ہوتے ہیں، کتنے شمار ہوتے ہیں، کوئی بولا تک نہیں ہے ابھی تک۔ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو امریکہ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، نہ کرو کوئی، نہ کوئی گفتگو کرو، کوئی مسلمان ملک نہیں، چسکا تک نہیں۔ اور میرے نزدیک تو یہ اتنی بڑی ہمارے لیے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ پھر وہ ارسلان مسخادوف جو ہیں، انہوں نے پھر پوپ سے درخواست کی ہے کہ مسلمان تو ہماری کوئی بات جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان ہماری مدد کو تیار نہیں، آپ کسی طریقے سے انٹروین کیجئے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کا۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سارا معاملہ ہٹے گا تو اسی قرآن کے ذریعے سے۔ فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون، بلکہ ان کافروں کا حال تو یہ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس میں آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس آیت کا، ہم تو نہیں تکذیب کرتے، ہم تو مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ مغالطہ ہے۔ ایک تکذیب ہوتی ہے بالقول، ایک تکذیب ہوتی ہے بالعمل۔ تکذیب عملی ہم کر رہے ہیں، وہ تکذیب عملی جس کا کہ ذکر ہے سورہ جمعہ کی 5ویں آیت میں،
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے تورات کو جھٹلایا تو کبھی نہیں، لیکن جب عمل نہیں کر رہے، اسے اپنا رہنما نہیں بنا رہے، اس کا نظام قائم نہیں کر رہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے ان سے اے نبی، اے تورات والو، اے کتاب والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سے دعائیں کرو یا ہم سے مخاطب ہو جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اسے قائم نہیں کرتے۔ اگر ہم قائم نہیں کرتے تو ہم جھٹلا رہے ہیں، عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ کہاں ہے قرآن کے احکام، کہاں ہے قرآن کا نظام؟ وہ سود جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ تو ہماری معیشت کے اندر تانے بانے کی طریقے سے کوئی شخص نہیں ہے جو سود سے پاک ہو۔ غبار یا اس کا دخان تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر جا رہا ہے، براہ راست اگر ملوث نہیں بھی ہے کسی سودی ٹرانزیکشن کے اندر تب بھی وہ دخان تو جا رہا ہے۔ تو فرمایا بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون۔ اب اگر قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے دیے ہوئے مشن کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو کچھ جمع کر رہے ہیں نا، کچھ سامان جمع کر لیا، کوئی پیسے جمع کر لیے، کوئی جائیداد بڑھا لی، یہی ہے نا یوعون، جو بھر رہے ہیں یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، واللہ اعلم بما یوعون۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دولت اکٹھی کر لی، یہی دولت ہے جو تپا تپا کر جس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں اور ان کی پسلیاں جو ہے داغی جائیں گی، یہی تو دولت ہوگی۔ فاللہ عالم بما یوعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں، کھتے بھر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، انہیں نظر آ رہا ہے یہ دولت ہے، حقیقت میں یہی سانپ بچھو بنیں گے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ ان کو بشارت دیجئے، یہ طنز کا انداز ہے، بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی، المناک تکلیف دہ عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے سائی آف ریلیف کا مقام، ہاں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہاں البتہ تھوڑی سی وضاحت، نیک عمل کی ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر آتی ہے، کچھ عبادات ہے، کچھ وضاقتہ ہے، کچھ لباس ہے، شکل و صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی دین میں ہیں، ہم سنت سے جتنا قریب سے قریب تر ہوں گے بہتر ہے، لیکن عمل صالح اور خاص طور پر ان مکی صورتوں میں، اس سے کیا مراد ہے؟ جب یہ مکی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں تو ابھی نہ سود حرام تھا نہ جوا حرام تھا، ابھی نماز بھی نہیں آئی تھی، روزہ بھی نہیں آیا تھا، تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ دعوت حق کو قبول کرنا اور پھر اس پر جم جانا اور داعی بن کر کھڑے ہو جانا اور جو تکلیف آئے اسے جھیلنا، یہ عمل صالح تھا۔ 12 برس میں کیا ہو رہا تھا مکے میں؟ حضور کی دعوت ہے اور جو حضور پر ایمان لے آیا وہ بھی داعی بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے اور فوراً داعی بن گئے۔ عشرہ مبشرہ جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کی تبلیغ پر ایمان لائے۔ اس سے اونچا مقام آپ سوچئے کیا ہوگا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر انہی کے طبقے میں سے تھے جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، اوپر کا طبقہ معاشرے کا، ان کی حیثیت تھی سماجی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لہذا یہ جو سب ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں اور زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں اور خود حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب کے سب حضرت ابوبکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ جو ایمان لایا مبلغ بن گیا، اسی کام کو پھیلا رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں، یہ سارا کا سارا خرچ ہو گیا انہی 12 سالوں کے اندر۔ جو تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر جب حضور کے ساتھ نکلے ہیں، ایک پیسہ گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ والد ابو قحافہ نابینا تھے، اندھے تھے، اور وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ انہوں نے کہا چلا گیا ابو بکر، بیٹیاں موجود تھیں، حضرت عائشہ بھی تھیں اور دوسری بھی موجود تھیں، کہاں دادا جان چلے گئے، کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے، تو انہوں نے کچھ روڑے، کچھ کنکر وغیرہ لے کر ایک کپڑے میں باندھ کر، ہاں ابا جان یہ مال چھوڑ گئے، کچھ نہیں تھا اس میں۔ یہ سارا کام اس طریقے سے ہوا ہے، تن من دھن لگایا ہے لوگ، یہ عمل صالح ہے، یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ مشقت،
دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ ہے اصل عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔